ایک سائچہ ایک ایسا علمی چارٹ یا خاکہ ہے جو کسی واقعے کے وقت سورج، چاند، سیاروں، علم نجوم کے پہلوؤں اور حساس زاویوں کی نمائندگی کرتا ہے، جیسے کسی شخص کی پیدائش کا لمحہ۔ لفظ سائچہ یونانی زبان کے الفاظ آرا اور سکوپس سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے وقت، اور مبصر۔ انگریزی میں سائچہ کے عام طور پر استعمال ہونے والے دیگر ناموں میں نیٹل چارٹ، ایسٹرو چارٹ، ایسٹرولوجیکل چارٹ، اسکائی میپ، اسٹار چارٹ، ریڈکس چارٹ شامل ہیں۔ اس کا استعمال وقت سے متعلق نقطۂ نظر سے متعلق واقعات سے متعلق تقویم کے ایک طریقہ کار کے طور پر ہوتا ہے، اور یہ علم نجوم کی نجومی روایات کی بنیاد ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 90% روزانہ اخبارات ہوروسکوپ رکھتے ہیں، اور 30% سے 60% آبادی علم نجوم کے کچھ عقیدے کو مانتی ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے حیرت انگیز طور پر سائچہ کے بارے میں یا ہوروسکوپ پڑھنے والوں کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ 12 علامات یہ ہیں: ایریز، ٹورس، جیمنائی، کینسر، لیو، ورگو، لیبرا، اسکارپیو، سیجیٹیریس، کیپریکارن، ایکویریس اینڈ پائسس شامل ہیں۔ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ رقم کے مختلف سورج کی علامتیں مختلف خصوصیات اور قابلیت پیش کرتی ہیں۔ متعدد مطالعات میں ہوروسکوپس کو پڑھنے کی عادات اور شخصیت کے مابین تعلقات کی تحقیقات کی گئی ہیں۔ موجودہ مطالعے میں پائے جانے والے نتائج سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواتین میں سائچہ کی پیش گوئی اور نجوم کی بنیاد پر شخصیت کی وضاحت زیادہ پڑھنے اور اس پر یقین کرنے کا امکان ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نجوم کے ماننے والے کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور ان کی حیثیت کم ملازمتوں پر ہوتی ہے۔ اگر آپ خود کی دیکھ بھال کریں گے تو آپ لمبی، اچھی زندگی بسر کریں گے۔ آپ اپنے ہر کام میں آزادی حاصل کرنا پسند کرتے ہیں، اور آپ بیزار کاموں کو ناپسند کرتے ہیں اور بڑے ہجوم کو ناپسند کرتے ہیں جہاں آپ آزادانہ حرکت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آپ کو معقول حد تک معاوضہ ادا کرتا ہے تو آپ اسے سن کر خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ یہ ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں وہ اتنا اچھے سے انجام نہیں پاتے جتنا آپ نے سوچا تھا، خاص کر لوگوں کے ساتھ معاملات میں۔ اگر آپ کو اس بات کی حقیقت واضح ہو جائے کہ لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں بغیر ان سے بات کیے، لوگ اسے ہوروسکوپ سے حاصل کرتے ہیں۔ یہاں کوئی سائنسی علوم موجود نہیں ہیں جنہوں نے سائچے کی درستگی کی تائید کی ہے، اور تشریحات کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والے سائنسی طریقہ کار موجود نہیں ہیں۔ جدید سائنسی فریم ورک میں کوئی معروف تعامل موجود نہیں ہے جو کسی فرد کے درمیان مبینہ اثر و رسوخ کی منتقلی اور آسمان میں ستاروں کی پوزیشن کے لمحے پیدا ہونے کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ تجربہ کاروں اور سبجیکٹس کے مابین سخت طریقوں کو برقرار رکھتے ہوئے انسان پر ہوروسکوپس کے اثر کو جانچنے کے لیے مکمل ہونے والے تمام ٹیسٹوں میں ہوروسکوپ نے موقع پر کوئی اثر نہیں دکھایا ہے۔ مزید یہ کہ کچھ نفسیاتی ٹیسٹوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک کے ساتھ ایک بڑے سامعین کے بیشتر ممبروں کو مطمئن کرنے کے لیے شخصیت کی وضاحت اور پیش گوئی کی جنیرک تشکیل ممکن ہے۔
نجوم میں دلچسپی اور زوڈیک سائنس تاریخ اور آج کے دور میں بہت مشہور رہا ہے۔ مشہور شخصیات سے لے کے عام لوگوں تک بہت سے فالوورز ہیں۔ بہت سارے ماننے والوں اور شاید ہوروسکوپ یا زوڈیک سے ذاتی تعلق رکھتے ہیں، تو یہ قبول کرنا مشکل ہو سکتا ہے کہ علم نجوم سائنسی شواہد کی بنیاد پر نہیں ہے اور یہ سائنسی نہیں ہے۔ سخت سائنسدان آپ کو بتائیں گے کہ علم نجوم کام نہیں کرتا ہے، ماننے والے آپ کو بتائیں گے کہ ایسا ہوتا ہے۔ کون ٹھیک ہے؟ وہ دونوں ٹھیک ہیں یا اس بات پر منحصر ہے کہ لفظ کام سے آپ کا کیا معنی ہے۔ علم نجوم کا عقیدہ ہے کہ ستارے اور سیارے کی صف بندی ہر فرد کے مزاج کو متاثر کرتی ہے۔ شخصیت اور ماحول اس پر منحصر ہے کہ وہ کب پیدا ہوا ہے۔ نجومی لوگ ہوروسکوپ پرنٹ کرتے ہیں۔ ہوروسکوپ پیش گوئیاں کرتے ہیں کہ لوگوں کی ذاتی زندگی، ان کی شخصیت بیان کرتے ہیں اور انہیں مشورے دیتے ہیں کہ سب کچھ ستاروں کی گردش کے مطابق نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کے ذریعے کیا گیا ہے۔ ایک سروے میں پتہ چلا ہے کہ 41% لوگوں کا خیال ہے کہ نجومیات بہت سائنسی یا سائنس کی طرح ہے۔ یہاں سوال اٹھتا ہے، کیا ہوروسکوپ لوگوں کو بہتر محسوس کروا سکتے ہیں؟ جی ہاں، لیکن اس کا ہوروسکوپ کے صحیح ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نامعلوم نفسیاتی اثر کی وجہ سے ہوروسکوپ لوگوں کو بہتر محسوس کرواتے ہیں، جیسا کہ پلیسبو ایفیکٹ۔ پلیسبو ایفیکٹ تب ہوتا ہے جب بیکار میں یقین ہوتا ہے۔ دراصل یقین ایک شخص کو بہتر محسوس کرواتا ہے۔ یہ خود ہی ایک عقیدہ ہے جو بہتری کا سبب بنتا ہے۔ پلیسبو ایفیکٹ سائنسی طور پر تصدیق شدہ ہے۔ مثال کے لیے، اگر آپ 10 مریضوں کو صرف پانی پر مشتمل گولیاں دیتے ہیں، لیکن آپ انہیں بتائیں کہ یہ ایک طاقتور نئی دوا ہے جو ان کی مدد کرے گی، اور پھر 10 ایسے مریض جو گولیاں نہیں لیتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو مریض گولیاں استعمال کر رہے تھے وہ بہتر صحت دکھائیں گے، یہ صرف اور صرف پلیسیبو ایفیکٹ کی وجہ سے ہے۔ پلیسیبو ایفیکٹ علم نجوم کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ کار ہے۔ بہت سارے لوگ علم نجوم پر یقین رکھتے ہیں۔ جب وہ اپنا ہوروسکوپ پڑھیں اور ان کے مشوروں پر عمل کریں تو وہ بہتر محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ یقین خود ہی ہے، نہ کہ علم نجوم۔ بہت سے غیر سائنسی علاج جیسا کہ کرسٹل ہیلنگ سے ہومیوپیتھی تک پلیسیبو ایفیکٹ کے ذریعے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ کسی ایسے علاج پر یقین کرنا جو حقیقت میں کچھ ہے ہی نہیں، اس سے مدد تو مل سکتی ہے، لیکن اس کے علاج پر یقین کرنا زیادہ بہتر ہے جس کی بنیاد سائنس سے جڑی ہوئی ہو۔ ثابت شدہ علاج آپ کو یقین اور فائدہ دیتے ہیں۔ ہر صبح اپنا ہوروسکوپ پڑھنے کی بجائے سیر کے لیے جانا ورزش جسم اور دماغ آپ کے یقین کے لیے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔